الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل میں نے آپ کے سامنے یاجوج ماجوج دو قوموں کا تذکرہ کیا تھا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے کے تحت ایک جگہ پر آیا ہے، اور دوسرے ایک اور مقام پر بھی قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ موجود ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ دو مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے یاجوج ماجوج کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے۔ کل ان کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ لوگ فساد مچانے والے تھے، اور حضرت ذوالقرنین نے اپنے ایک سفر کے موقع پر وہاں کے رہنے والے لوگوں کی درخواست پر ان کو ایک بہت بڑی دیوار بنا کر پہاڑوں کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ بات کل آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کر دی گئی۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تین باتیں سنانی ہے۔ ایک تو یہ کہ یاجوج ماجوج کون ہے، اس کے بارے میں کل بتایا تھا کہ یہ انسان ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں۔ البتہ اللہ نے انہیں طاقت قوت عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دے رکھی ہے، اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ بڑے سخت ہیں، اور شرارت، خباثت، رذالت ان کے مزاج کے اندر بسی ہوئی، گھسی ہوئی، رچی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، جس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں یا سد یاجوج ماجوج کہتے ہیں، عربی میں سد کے معنی دیوار۔ یہ دیوار کہاں ہے، اور یہ کہ یہ اب بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کریم ایسے مسائل سے بحث عام طور پر نہیں کرتا، اس سے کہ غیر ضروری بحث ہے۔ اللہ تو ضروری ہدایت کی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ دیوار کہاں پر ہے، کیسی ہے، کتنے فٹ کی ہے، لمبی کتنی ہے، چوڑی کتنی ہے، یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جس کو مؤرخین عام طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کا موضوع الگ ہے، ٹاپک الگ ہے، اور قرآن کا موضوع ہدایت ہے، لوگوں کے لیے عبرت ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس لیے وہ صرف ان مسائل کو ذکر کرتا ہے جن کے اندر ہدایت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ کون سی جگہ پر، کہاں پر واقع ہے، کہاں بنائی گئی تھی، کتنی لمبی کتنی چوڑی۔ البتہ اتنا بتایا قرآن کریم نے کہ جتنا وہاں پہاڑ تھا، بہت لمبے لمبے پہاڑ، ان پہاڑوں کے برابر اس دیوار کو انہوں نے بنایا تاکہ وہ ادھر سے پھلانگ کے ادھر نہ آ سکے۔ تو بہرحال قرآن نے تو اس کو بیان نہیں کیا، البتہ مفسرین نے اور علماء کرام نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے۔ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ وہ دیوار کہاں پر بنائی گئی تھی، اس لیے کہ تاریخ نے پورے طور پر اس کو منضبط نہیں کیا، اور یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر تاریخیں نہیں لکھی گئی۔ تاریخ لکھنے کا دور تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ قرآن کریم نے جتنا بیان کیا اس سے زیادہ جو کچھ کے بحث ہے وہ مورخین کی بحث ہے، اور اس زمانے میں تاریخ لکھی نہیں گئی تھی، بعد میں لکھی گئی۔ اب جب بعد میں لکھی گئی تو اندازوں سے، تخمینوں سے کچھ باتیں بیان کی گئی۔ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی کئی جگہ پر دیواریں بنائی گئی، اور یہ بھی عجیب اتفاق کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے
کہ اس قسم کی دیواریں جہاں بنائی گئی ان کا مقصد یہی تھا کہ کچھ لوگوں کے شر اور فساد سے دوسرے لوگوں کو بچایا جائے. جیسے ذوالقرنین نے بنائی یاجوج ماجوج کے اوپر دیوار، مقصد یہ تھا کہ یاجوج ماجوج ادھر آ کر فساد نہ مچائے. اسی طرح اور علاقوں کے اندر بھی تاریخ کہتی ہے کہ ایسی دیواریں بنائی گئی. ان میں سے ایک وہ دیوار بھی ہے جس کا تذکرہ ہے دنیا میں بہت چرچا ہے، دیوار چین. دیوار چین کا ذکر بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ دیوار چین جو بنائی تھی اپنے زمانے کے بادشاہ نے، جس کا نام تھا فغفور، اس نے دیوار بنائی. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ دیوار بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ادھر بھی یاجوج ماجوج قومیں آ کر فساد مچایا کرتے ہیں. ان کے فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے دیوار بنائی گئی. اور یہ بہت بڑی دیوار، اس لیے یہ عجائبات میں شمار ہوتی ہے. اس کی لمبائی بیان کی گئی ہے 1200 میل. کتنے؟ 1200 میل اتنی لمبی چوڑی دیوار بنائی گئی. اس کا مقصد بھی وہی تھا کہ یاجوج ماجوج اور جس قسم کے بعض اور قبیلے خاندان جو لوگوں کو اپنی فساد کی زد میں لے لیتے ہیں، کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں اور مار دھاڑ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، ان لوگوں سے محفوظ کر دیا جائے. اس کے علاوہ بعض اور جگہ بھی ایسی دیواروں کا ذکر ملتا ہے. ان میں سے ایک وہ مقام بھی ہے کہ جو داغستان کے اندر ہے. اور داغستان کے اندر ایک ایریا اور علاقہ ہے، اس کا نام ہے دربند. وہاں بھی ایک دیوار کا پتہ چلتا ہے. اور اسی دیوار کے بارے میں اکثر بیشتر علماء کی رائے ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ وہی دیوار ہے جو داغستان کے علاقے میں ہے، دربند میں. اور اس کا جو انداز ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے کہ قرآن کریم بتا رہا ہے. اور اسی طرح کچھ تاریخوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. اس لیے اکثر بیشتر علماء یہی کہتے ہیں کہ دربند کے علاقے میں جو دیوار پائی جاتی ہے وہ حضرت ذوالقرنین نے بنائی. بہرحال اندازہ ہے، تخمینہ ہے، یقیناً تو نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ رجحان علماء کا یہ ہے. اور جن لوگوں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، چنانچہ بعض وقت ایسا دیکھا گیا، بعض لوگوں نے اس کو دیکھا، تاریخ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے، تو بتاتے ہیں کہ وہاں بہت بڑی دیوار ہے اور لوہے کی دیوار ہے اور اس کے اوپر بہت بڑے بڑے قفل و تالے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے دروازے بنے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے بڑے بڑے تالے لگا کر. شاید دروازے رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ کسی وقت میں ضرورت پڑے تو کھولا جائے، لیکن اس طرح بنانے کے باوجود اس کے اوپر تالے اس طرح لگا دیے گئے کہ کوئی اس کو کھول نہ سکے اور اس کے جو ہے اس کو کھول کر ادھر نہ آ سکے. اس طرح بڑے بڑے تالے لگا کر اس کو محفوظ کر دیا گیا. بہرحال یہ دربند کے علاقے میں جو دیوار پائی جاتی ہے اکثر علماء کا رجحان ہے کہ وہی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی. وہ دیوار کیا اب بھی موجود ہے یا نہیں، اس کے بارے میں پہلے تو ایک حدیث سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بتایا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا کہ یاجوج ماجوج یہ قوم سد ذوالقرنین کو کھودتی رہتی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ کھودے اور ان کی یہ جستجو ہے کہ کسی طریقے پر یہ ٹوٹ جائے اور ہم یہاں سے نکل کر باہر آ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ صبح سے لے کر شام تک کھدائی کرتے رہتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو ان کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی تو بہت رات ہو گئی، اب سونے کا وقت ہو گیا، تھک گئے ہو، جاؤ اب سو جاؤ. نگران کے آرڈر دینے پر وہ جا کے سو جاتے ہیں. جب صبح اٹھ کر آتے ہیں کھدائی کرنے کے لیے
تو دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار پھر اسی طرح موٹی تگڑی ہو گئی ہے. یعنی جو کھدائی کی گئی تھی وہ کھدائی گویا کہ اب باقی نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر مضبوط کر کے رکھ دیتے. اس طرح وہ برابر کھدائی کرتے رہتے ہیں، کھدائی کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جب یہ لوگ کھدائی کریں گے تو اس کے بعد جب شام ہوگی تو وہ کہیں گے کہ چلو اب آرام کریں گے، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس کو توڑ دیں گے. اب یہاں انشاءاللہ بول کر وہ واپس جائیں گے، اور جب صبح میں آئیں گے تو وہ دیوار جیسی چھوڑ کے گئے تھے کھدائی کر کے وہ اسی طرح پر رہے گی. اور دوسرے دن آئیں گے اور جو ہے انشاءاللہ کی برکت یہ ہوگی کہ وہ دیوار اسی طرح کھدی ہوئی ہوگی اور تھوڑا سا حصہ باقی رہے گا، اور یہ لوگ دوسرے دن آ کر اس کی کھدائی کریں گے اور پھر وہاں سے نکل کر آ جائیں گے. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث آئی ہے. بعض علماء کا خیال یہ ہے، محدثین کا، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر ابن کثیر مشہور. اس کے اندر انہوں نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی سند تو اچھی ہے لیکن اس کا جو متن ہے یہ شاذ ہے اور منکر ہے. یعنی مطلب قابل اعتبار نہیں ہے. یعنی متن سے مراد جو مضمون اس کے اندر آیا. ایک تو ہوتی ہے نا سند. سند کا معنی ہوتا ہے کہ ایک محدث بتاتا ہے کہ یہ حدیث مجھے کس نے بتائی، مجھے کس نے سکھائی. یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ صحابی تک، اور آگے چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اس کو تو سند کہتے ہیں. سند کے بعد جو حصہ اصل حدیث کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متن. علامہ ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو متن ہے یعنی مضمون ہے حدیث پاک کا وہ کچھ قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن بہت سارے اور علماء نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کی دو رائے. بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتبار نہیں کیا لیکن بہت سارے علماء نے اس حدیث کے اوپر اعتبار کیا اور اس کو صحیح قرار دیا. بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور تک بھی وہ موجود تھی. اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرتے رہتے ہیں، ایسا کرتے رہتے ہیں. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں اچانک بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد تشویش کا اظہار فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا کھل گیا ہے. اتنا کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا. وہ کتنا بتایا؟ حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ 90 کا اشارہ دیا، 90 کا حلقہ بنایا. 90 معلوم 90، ہمارے کہتے ہیں 90 کا اشارہ کیا. یہ عربی زبان کی ایک بات ہے. 90 کا اشارہ، 90 کا حلقہ وہ کہلاتا ہے کہ جب یہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو یوں ملا لیا جائے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اتحیات میں تو اتحیات پڑھتے ہوئے بھی اشارہ کیا جاتا ہے، حلقہ بنایا جاتا ہے. وہ حلقہ بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے. یہ ہے حلقہ، اس طرح گول بنانا. پہلی انگلی یوں رکھ دیں، اس کے بعد بیچ والی انگلی اور انگوٹھے ان دونوں کو ملا لیں. تو عربی میں یہ جو ایسا اشارہ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے 90. کیا ہوتا ہے؟ 90. ہمارے یہاں دیکھیے یوں بولیں گے تو 1 2 3 4 5 ہے نا، پھر اس کے بعد 6 7 8 9 10 یوں کر دیں گے تو 10 ہو جائیں گے. ہمارے ہاں گنتی 10 پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے.
لیکن عربوں کے ہاں 2 ہاتھوں سے 1000 تک کی گنتی چلتی ہے. یہ ان کی قابلیت اور ان کی جو ہے ذہانت کی بات ہے کہ صرف 10 انگلیوں سے وہ ایسے ایسے اشارے بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے 1000 تک کی گنتی ہو سکتی ہے. یہ جو اشارہ ہے یہ اشارہ ہے 90 کا. اگر عرب والا یوں بولے گا تو آپ کو سمجھ رہا ہے وہ 90 بول رہا ہے. یہ ہے حدیث کا مطلب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، اور وہ سوراخ اتنا ہو گیا ہے، یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے 90 کا اشارہ کیا، یوں کیا، یعنی اتنا ہو گیا، اتنا اشارہ کیا. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں وہ دیوار موجود تھی، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہو چکا ہے. لیکن اس کے بعد کے دور میں یہ دیوار کب تک رہی اور اب بھی یہ موجود ہے کہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف خیالات ہیں. بہت سارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار جب تک یاجوج ماجوج نہیں نکلیں گے تب تک باقی رہے گی. اس لیے کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین نے دیوار بنانے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ایسی دیوار مضبوط میں نے بنا دی ہے کہ یہ اس دیوار کو پھلانگ کے بھی نہیں آ سکتے اور اس کے اندر نقب بھی نہیں لگا سکتے. کل میں نے ایک آپ کو بتایا تھا تو انہوں نے کہہ دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک قیامت کا وہ جو ہے قریبی حصہ نہیں ہوگا، قریبی زمانہ نہیں آئے گا، جبکہ وہ یاجوج ماجوج باہر نکل کے آئیں گے، تب تک وہ دیوار رہنا ہے اور رہے گی. اب رہا یہ سوال کہ اگر ہے تو ہے کہاں؟ سائنسدان بولتے ہیں کہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی. اگر سائنسدانوں کو نظر نہیں آ رہی ہے تو ہمارا جواب ان کے لیے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے لیکن موجود ہو. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، اللہ چھپا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کو کسی طرح چھپا دیا ہو، نظروں سے اوجھل کر دیا ہو، اور اس وجہ سے ان کو نظر نہ آ رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بات بھی طے ہے کہ سائنسدانوں نے پوری دنیا کو جو ہے دیکھ نہیں لیا ہے، ہر چپا چپا اس کا انہوں نے چھان نہیں لیا ہے. آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ضرور ہیں جو اب تک سائنسدانوں کی تحقیق میں نہیں آئی، اور پتہ نہیں آگے چل کر کب کب آتی رہے گی. دیکھو امریکہ ایک طویل زمانے تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، طویل زمانہ گزر گیا، خبر ہی نہیں لوگوں کو کہ امریکہ بھی دنیا میں کوئی حصہ موجود ہے. لیکن بعد میں چل کر پتہ چلا. اب لوگ روزانہ آ رہے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک طویل زمانے تک لوگوں کو پتہ نہ تھا. اگر کوئی اس زمانے میں دعویٰ کرتا کہ میں جتنی کائنات کو دیکھ رہا ہوں اتنی ہی کائنات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو اس کی بات غلط ہوتی کہ نہ ہوتی؟ بالکل غلط. اس زمانے میں یہ علاقہ امریکہ کا جو ہے لوگوں کی نظروں سے اللہ نے اوجھل رکھا تھا، پتہ نہیں تھا لوگوں کو ادھر کی دنیا کا. اسی لیے اس کو نئی دنیا امریکہ کہا جاتا ہے. اس کا نام ہی کیا ہے؟ نئی دنیا امریکہ. یہ پرانی دنیا ہے، ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ نئی دنیا، یعنی دریافت کے اعتبار سے نئی ہو گئی. تو ایک طویل زمانہ ایسا گزر گیا کہ لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ اتنی بڑی کائنات وہاں بھی آباد ہے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کسی جگہ پر اللہ نے اسے رکھا ہو اور پتہ نہ ہو. اسے کہ بہت سارے لوگوں نے وہ دیوار دیکھی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو، بعض لوگوں نے دیکھا، دروازے تک دیکھے اور اس کے قفل و تالوں کو دیکھا، لیکن اب نظر نہیں آ رہی ہے. تو اللہ نے ہو سکتا ہے کہ چھپا دیا ہو، یا ہے کہ سائنسدان وہاں تک نہ پہنچے ہو. بہرحال ایک بات تو یہ ہے. لیکن کچھ اور علماء کی ایک عجیب رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ گئی ہو. ہمارے بزرگوں میں، علماء میں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کا پائے تحقیق سب لوگوں کو معلوم ہے، بہت بڑے محقق تھے، زبردست عالم تھے، زبردست محدث تھے. اللہ نے ان کو حافظہ بھی بڑا عجیب و غریب دیا تھا، اور حافظے کے ساتھ تفقہ کا مادہ بھی خوب عطا فرمایا تھا.
انہوں نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ دیوار قیامت کے قریب قریب تک رہے گی، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالقرنین نے جو فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ اب میں نے اتنی مضبوط یہ دیوار بنا دی ہے کہ اب یہ توڑ کے آنا چاہیں یا پھلانگ آنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اتنا انہوں نے کہا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی، بلکہ انہوں نے کہا جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اسی میں ہے جب میرے اللہ کا وعدہ آئے گا یعنی وقت آئے گا اس کو توڑنے کا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے، تو وہ قیامت سے پہلے کبھی ٹوٹ جائے گی، کب ٹوٹے گی اس کا کوئی ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور قیامت کے قریب ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ گئی ہو، پھوٹ گئی ہو۔ اب رہا یہ کہ دیوار ٹوٹی پھوٹی تو وہ قوم باہر نکلی کہ نہیں نکلی، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ جب دیوار ٹوٹے گی پھوٹے گی تو وہ جو قوم اس کے پیچھے بند کی گئی تھی وہ ادھر آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ تو یہاں حضرت علامہ کی رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ آتے رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً کچھ ان کی جماعتیں باہر نکل کے آتی رہی ہیں، لیکن وہ آخری وعدہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور پھر ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 علامتیں 10 نشانیاں جب تک تم نہ دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی، اور ان 10 نشانیوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خروج یاجوج ماجوج کا ذکر بھی کیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ یاجوج و ماجوج قومیں باہر نکل کے آئیں گی، یہ علامت کی قیامتوں میں سے آیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے اندر 10 علامتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ بڑی بڑی علامتیں، چھوٹی موٹی علامتیں تو روزانہ ہی ظاہر ہو رہی ہیں، بہت پہلے سے اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن قیامت کے قریب بہت زبردست قسم کی 10 علامتوں کا ظہور ہوگا، جیسے کہ دجال کا ظہور ہوگا، اور اسی طریقے پر جو ہے سورج جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکلے گا، اور اسی طرح یاجوج ماجوج قوم نکلے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جن کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ان کو بھی اللہ دنیا میں دوبارہ نازل فرمائیں گے۔ یہ سب ان علامتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، دجال کے آنے کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر، اور اسی طرح ایک آگ کا ذکر ہے کہ بڑی زبردست قسم کی آگ آئے گی، اور یہ بھی ذکر ہے ایک زبردست قسم کا دخان اور دھواں اٹھے گا۔ یہ سب علامتیں ہیں، اور زلزلوں کا ذکر بھی آیا ہے کہ کتنی جگہ پر زلزلے ہوئے، انہی کے اندر ایک علامت یاجوج ماجوج کے نکلنے کی بھی بیان کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اس سے ایک بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے کچھ لوگ کبھی کبھی نکل کے آ گئے ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بڑا واقعہ جس کا ذکر قرآن میں ہے اور حدیث کے اندر ہے وہ تو قیامت کے قریب ہوگا۔ اب میں آتا ہوں تیسرے مسئلے پر، وہ تیسرا مسئلہ یہی ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے۔ میں نے کہا تھا 3 مسئلوں پر گفتگو ہوگی، کل ایک پر ہو گئی تھی، دوسرا مسئلہ صد کے بارے میں تھا، دیوار کے بارے میں، اس کو آج میں نے ذکر کر دیا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم باہر کب نکل کے آئے گی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ نکل کے آئیں گے نہیں، وہ تو آ چکے، ابھی کہاں کا انتظار کرتے ہو، وہ تو نکل گئے بہت پہلے، یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا دنیا کے اندر کہ تاتاری قوم نے زبردست دھماکہ کیا تھا، زبردست دنیا کے اندر فساد مچایا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا تھا، لاکھوں انسانوں کو ختم کر دیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا تاتاری قوم کا،
بعض علماء کا خیال ہے کہ وہی دراصل یاجوج ماجوج ہے، اسے کہ اتنا بڑا زبردست جو فساد انہوں نے مچایا، ایسا فساد تو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ اسی زمانے کے ایک مؤرخ علامہ ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تاریخ پر ایک زبردست عظیم الشان بڑی محققانہ تصنیف لکھی جس کا نام ہے الکامل فی التاریخ، یعنی مکمل تاریخ کے عنوان پر انہوں نے لکھی۔ جس زمانے میں تاتاری قوم کا فتنہ پیش آیا تھا، اس زمانے میں وہ دنیا میں زندہ موجود تھے، تاریخ لکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا وہ منظر کہ تاتاری قوم نے کیا فساد مچایا۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس تاریخ کو لکھوں یا نہ لکھوں، اس کے بارے میں بہت متذبذب تھا، بڑا تردد تھا مجھے کہ میں اس قوم کی تاریخ ضبط کروں، لکھوں یا نہ لکھوں، اس لیے کہ اگر وہ لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ یہ لکھوں گا کہ اتنے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، ان کی جو ہے عورتوں کو ختم کر دیا گیا، بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا۔ یہ لکھنے میرا دین نہیں چاہ رہا تھا، یہ مسلمانوں کا مرثیہ کیا لکھوں؟ اس لیے میں بہت دنوں تک سوچتا رہا یہ تاریخ لکھوں کہ نہ لکھوں، لکھوں کہ نہ لکھوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، نہ لکھنے سے لکھنا بہتر ہے، اس لیے میں لکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سب سے پہلے جو جملے انہوں نے لکھے ہیں وہ جملے یہ لکھے ہیں کہ جو فتنہ تاتاری قوم نے دنیا میں مچایا تھا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنا زبردست کوئی فتنہ دنیا میں رونما نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں میرا یہ بھی خیال ہے کہ شاید قیامت تک پھر دوبارہ ایسا کوئی فتنہ نہ آئے۔ ارے اتنا زبردست فتنہ، اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو دل ہلنے لگتا ہے، دماغ معروف ہونے لگتا ہے۔ ایسی زبردست قوم تھی کہ شہروں کو برباد کر دیتی تھی۔ جس شہر کے اندر داخل ہو گئی، سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ شہر اب دوبارہ آباد نہیں ہوگا، وہ شہر کی کوئی چیز برقرار نہیں رہے گی۔ یہ صورتحال تھی۔ شہروں میں گھستے تھے اور سروں کو کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیتے تھے، سروں کا مینار۔ اور یہ سب مسلمانوں کے ساتھ میں کیا جا رہا تھا۔ شہر کے شہر، ملک کے ملک برباد ہوتے چلے گئے۔ بغداد اور بغداد کی پوری حکومت تخت و تاراج کر دی گئی۔ ایسا زبردست فتنہ کئی سالوں تک مسلسل رہا۔ اس قوم کے بارے میں بھی تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ قوم پہاڑوں میں بسنے والی قوم تھی، پہاڑوں میں بود و باش رکھتی تھی۔ ہلاکو خان ان کا سردار تھا، بہت زبردست قسم کا تھا، اور اپنی فوج اس نے جو تیار کی تھی وہ ایسی تھی جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے۔ تو بعض علماء کا خیال یہ ہے یہ تاتاری قوم نے آ کر جو فتنہ مچایا تھا اور شہروں کے شہروں کو اجاڑ دیا تھا، یہی دراصل وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ یہ ایک خیال ہے بعض علماء کا، لیکن بھائیو یہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ اگرچہ بعض بڑے بڑے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن محققین علماء نے، جمہور علماء نے اس قول کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہلاکو خان اور اس کی قوم تاتاری، انہوں نے فتنہ مچایا، بلا شبہ بڑا زبردست فتنہ مچایا، بے نظیر فتنہ انہوں نے مچایا، لیکن اس کے باوجود یاجوج ماجوج کا ذکر جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے اور ان کے نکلنے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ یاجوج ماجوج دوسری قوم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں پہلے، اور اسی حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یاجوج ماجوج یہ قوم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں بھی ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور بڑی طویل حدیث ہے۔ اس کے اندر دجال کا ذکر بھی ہے اور بھی بہت سارے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔
اسی کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کو ختم کر دیا جائے گا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر دنیا کے اندر بڑی بھلائی آ جائے گی، ایمان کا دورہ ہوگا، لوگ اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو پھر اس زمانے کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آئے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی، ابھی یاجوج ماجوج قوم آنے والی ہے۔ اب دیکھو کہاں قصہ آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد، دجال کو ختم کر دینے، قتل کر دینے کے بعد، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب دنیا میں ایمان کا دورہ ہوگا، ایسے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آئے گی کہ اے اللہ کے نبی، یاجوج ماجوج بڑی زبردست قوم وہ باہر نکل کے آنے والی ہے، پہاڑوں کے اوپر سے ایسے پھسل نکل کے آئیں گے، گویا کہ یوں سمجھو کہ پھسل کے آ رہے ہیں، اور اتنی بڑی اور کثیر تعداد میں ہوگی کہ بس دنیا میں آنے کے بعد انسان نمک کے برابر رہ جائے گا۔ انسان تلاش کرنا پڑے گا، انسان کہاں ہے، انسان کہاں ہے، انسان کہاں ہے، جہاں بھی دیکھو وہاں یاجوج ماجوج نظر آئیں گے، بے تحاشا جو ہے کثیر تعداد کے اندر وہ آئے گی قوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا کہ کوئی بھی ان سے مقابلے کی سکت و طاقت نہیں رکھتا، لہذا تمام مسلمانوں کو کہہ دو کہ وہ کہیں پر جا کر پہاڑوں میں یا ادھر ادھر جہاں بھی جا کر جو ہے اپنا تحفظ کا سامان پیدا کر سکتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اور آپ بھی کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کوہ طور پر آپ چلے جائیں، اپنے خاص لوگوں کو لے کے چلے جائیں اور باقی سب مسلمانوں کو بتا دیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، لہذا تم کہیں نہ کہیں پناہ لے لو پہاڑوں میں یا ادھر ادھر جہاں بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا اعلان کر دیں گے اور اسی طرح ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ زبردست قوم نکل کے آئے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور اتنی کثیر تعداد میں ہوگی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں بھی دیکھو وہاں یہی قوم نظر آئے گی اور انسان تلاش کرنے پر نظر نہیں آئے گا، اور یہ ایسی زبردست قوم ہوگی کہ دنیا میں تمام چیزوں کو برباد کر دے گی۔ اگر کوئی انسان مل جائے تو بس ان کو تو ختم کرنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ کھیتیوں کو اجاڑ دے گی، درختوں کو برباد کر دے گی، جو چیز ملے سب کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور جو ہے ایک علاقے میں پہنچے گی جہاں پر زبردست قسم کی نہر یا سمندر ہوگا، اس سمندر کے اوپر سے ان کا گزر ہوگا تو اس کا پانی سب مل کے اس طرح پی جائیں گے کہ بعد میں آنے والے وہاں پر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہی نہیں تھا، انہیں اتنا سوکھا کر دیں گے اس کو کہ وہاں بعد میں آنے والا دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہاں پانی ہی کبھی نہیں تھا، اس طرح پورے سمندر کو چاٹ کے چلے جائے گا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ قوم کیسی زبردست ہوگی، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو اللہ کب دنیا کے اندر بھیجیں گے، یعنی جہاں وہ ہیں وہاں سے نکل کر یہ کب باہر آئیں گے، اسے صاف صریح طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ لہٰذا جب ابھی عیسیٰ آئے ہی نہیں تو یہ کہنا کہ وہ تاتاری قوم جو آئی تھی وہی یاجوج ماجوج ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اس لیے جمہور علماء، محققین علماء کی رائے یہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے کچھ جتھے کبھی نکل کے آگے ہوں ادھر ادھر، لیکن وہ پوری کے پوری قوم جن کو اللہ نے کہیں بند رکھا ہے وہ اسی وقت آئے گی جب دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور پھر دجال کا قتل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی وحی آ کر ان کو متنبع کرے گی اور ان کے ساتھ حفاظت والا یہ معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ بزرگ اور نیک لوگ مسلمان جو بھی ہوں گے وہ ادھر ادھر چھپ جائیں گے اور یہ قوم آئے گی اور چند دن رہے گی، یعنی کہ وہ بسیرا یہاں کر لے گی،
بس ایک آزمائش کا دور ہوگا مسلمانوں کے لیے، اس آزمائش کے دور کے لیے ان کو بھیجا جائے گا اور چند دنوں تک یہ فتنہ فساد مچاتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلائی جائے گی اور ان کے اوپر ایک ایسی بیماری مسلط کی جائے گی کہ اس کی وجہ سے یک لخت سب کے سب مر جائے گا۔ اسی حدیث میں جس کا بھی میں نے ذکر کیا، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور پوری قوم یک لخت مر جائے گی اور ان کی لاشیں جہاں دیکھو وہاں پڑی ہوئی ہے، اتنی کثیر تعداد میں، تو وہ مر کے پڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ جہاں بھی جاؤ لاش ہی لاش، لاش ہی لاش ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی آدمی سے فرمائیں گے ذرا جاؤ پہاڑ کے نیچے اور دیکھ کے آؤ کیا حالات ہیں۔ وہ آ کے دیکھے گا تو بس یہاں سے وہاں تک لاشوں کا ڈھیر نظر آئے گا۔ وہ جا کر عرض کرے گا حضرت یہ منظر ہے وہاں کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس کا کوئی انتظام فرما دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، زبردست بارش ہوگی، اور اس بارش کے آنے کے بعد گویا کہ سیلاب آئے گا اور وہ سیلاب ان کی لاشوں کو بہا کے لے کے چلا جائے گا۔ یہ ہے جو اس حدیث کے اندر آیا، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بہت لمبی حدیث ہے وہ، اس کا ایک ٹکڑا میں نے عرض کیا۔ بہرحال یہ حدیث کے اندر آیا، اس سے صاف طور پر معلوم ہوا یہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں رہیں گے اس وقت میں ان کے خروج کا، ظہور کا یہ سلسلہ ہوگا، اور چند دنوں تک یہ آ کر رہیں گے، فساد مچائیں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ ہے یاجوج ماجوج کا قصہ۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ تاتاری قوم ہے، اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یاجوج ماجوج وہی ہے جو امریکہ میں ہے۔ اب یہ جتنے امریکن ہیں، رشین ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے، مسلمانوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، بس یہی یاجوج ماجوج ہے۔ یہ یاجوج ماجوج جو کسی زمانے کے اندر غیر مہذب تھے، غیر تعلیم یافتہ تھے، وہ باہر نکلنے کے بعد، دیوار توڑ کر باہر آ جانے کے بعد یہاں پر آ کر پڑھ کر لکھ کر گریجویٹ ہو کر بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر اب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نئی نئی تدبیریں، نئے نئے حملے، نئے نئے انداز، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے جا رہے ہیں۔ یہ امریکہ والے، یہ رشیا والے اور یہ مختلف قسم کے جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی دراصل یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ لیکن یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے، قرآن و حدیث سے میل کھانے والی بات بالکل نہیں ہے۔ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور مسلم شریف کی وہ حدیث ہے بالکل صحیح درجے کی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی بات بھی آپ کے سامنے ذکر کی، ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کچھ لیگ باہر آ گئے ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ قصہ جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر اس طور پر آیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ ظاہر ہو، وہ ابھی واقعہ نہیں ہوا، اور وہ جب ہوگا اس وقت جب کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں رہیں گے، دجال کو ختم کر دیں گے، اس وقت میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ یہ ہے یاجوج ماجوج کی حقیقت اور اس کے سلسلے کی کچھ تفصیلات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال آیا ہے کہ نوافل میں سجدے کی حالت میں دعا کرنا کیسا ہے، اور کیا مادری زبان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ التحیات میں درود شریف کے بعد کیا دیر تک دعا کی جا سکتی ہے؟ 3 سوالات ہیں۔ نوافل میں سجدے کی حالت میں دعا جی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر کرنا ہو تو عربی میں کرنا ہوگا، یعنی جو دعائیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، یاد ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اور کوئی دعا قرآن کی ہو، حدیث پاک کی ہو، وہ دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ اور سجدے کی حالت کے اندر دعا اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، یعنی قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے، لیکن اردو میں کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہذا جو دعائیں قرآن و حدیث میں آئیں ان کو یاد کریں اور نوافل میں سجدے کی حالت میں کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا مادری زبان میں کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ابھی میں نے دے دیا
نماز کے اندر مادری زبان کوئی بھی ہو، ہماری اردو ہو یا کسی کی مادری زبان انگریزی ہو، کسی کی تمل ہو، کسی کی کنڑ ہو، کسی کی فرانسیسی ہو، کسی بھی زبان میں اگر دعا کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، نماز کے باہر آپ دعا کرنا چاہیں تو اپنی مادری زبان میں ضرور کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی دعائیں بھی یاد کر کے وہ بھی پیش کریں، اور اس کے ساتھ جو بھی اپنے دل کی بات ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے ضرور بھی ضرور اپنی مادری زبان کے اندر رکھی جا سکتی ہے۔ اور آدمی اپنی زبان میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، جو زبان اسے نہیں آتی اس میں وہ نہیں بول سکتا، اس لیے اپنی زبان کے اندر بول سکتا ہے، لیکن نماز میں نہیں، باہر میں۔ اتحیات میں درود شریف کے بعد کیا دیر تک دعا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جتنی بھی آپ دعائیں کرنا چاہیں، قرآن و حدیث کی دعائیں، اتحیات پڑھنے کے بعد ایک ہی دعا پڑھنا ضروری نہیں، آپ دسیوں دعائیں پڑھیں، بہت دیر تک بیٹھیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ جب نماز فرض ادا ہوتی ہے امام کے پیچھے تو امام کا حکم یہ ہے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے، بہت لمبی نماز نہیں۔ لیکن آپ تنہا جب پڑھ رہے ہو، چاہے فرض پڑھ رہے ہو تنہا یا نفل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، تو اس میں اس کی گنجائش ہے کہ بہت ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔